ویلکم بیک ناظرین، بلا جھجک کے اندر ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ میں نے جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے بتایا تھا کہ خالد ظہیر صاحب جو کہ ڈین ہے فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز کے، وہ ہمیں جوائن کریں گے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے۔ خالد ظہیر صاحب بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ آپ کے تشریف لانے سے پہلے جو گفتگو ہوئی اس کے اندر جو میں چاہوں گا جس پہ آپ تھوڑی سی گرا لگائیں، وہ یہ کہا گیا کہ 295C اور B ایسے لاز ہیں جنہوں نے لائسنس ٹو کل دے دیا کچھ لوگوں کے ہاتھ میں۔ مشرف صاحب کے دور میں اس کے اندر تبدیلیاں ہوئیں، اس کے مدعی کا حق جو ہے وہ عام لوگوں سے چھین کے سرکار کو دے دیا گیا۔ آپ کے خیال میں ان تبدیلیوں سے بہتری آئی یا معاملات بدتری کی طرف چل پڑے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی قانون میں اس طرح کی کوئی شق ہوگی کہ جس میں کوئی شخص کسی مذہبی اوفینس کے نتیجے میں واجب القتل ہوگا، تو عام آدمی یہ سمجھے گا کہ شاید میں بھی اس نیک کام میں شریک ہو کے کچھ نہ کچھ شرف حاصل کروں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس پر پوری طرح سے نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو کسی کو قتل کا مستحق قرار دیتی ہے تو وہ یا تو مذہب اس کو اپنی کتاب میں کلیئرلی سینکشن کرے، ورنہ انسانوں کی اوپینین کی بیسس پہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اس شہر میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں، یہاں پہ غازی علم دین شہید کا مزار ہے، وہاں پہ ہر سال عرس منایا جاتا ہے، لوگ اس کو ہیروئک پرسپشن ہے لوگوں کے ذہن میں ان کا، علامہ اقبال نے ان کا کیس لڑ رکھا ہے، آپ اس شہر میں بات کر رہے ہیں یہ میرے ساتھ بیٹھ کے۔ آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے۔ آنیسٹلی اگر ہم کو اپنے اندر سے اس چیز کو ختم کرنا ہے تو ہمیں اپنی ہسٹری کو بھی ری وزٹ کرنا ہوگا، اور اس طرح کے جو ہیروز ہیں ان کے بارے میں ہمیں کلیریفائی کرنا ہوگا۔ جو قوم ہوتی ہے نا، زندہ قوم، اسے اس میں کوئی شرم حیا نہیں ہوتی کہ اگر اس سے کسی معاملے میں ہسٹوریکل انڈرسٹینڈنگ میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی اصلاح کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایبسلیوٹلی رائٹ کہ یہ جو ایک مثال ہے اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں اور بہت سے لوگ غازی علم دین شہید بننا چاہتے ہیں، اور وہ جب ایسا کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کا نیک کام کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہم بھی شہرت پائیں گے، ہم بھی ہیرو بنیں گے اور ہمارے بھی لوگ گن گائیں گے۔ سو آئی تھنک کہ اگر ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے تو ہمیں بالکل ابتدا سے کرنی ہوگی۔ آپ نہیں سمجھتے یہ ایک سیفٹی والو ہے؟ کیونکہ وائلنس کو روکنے کے لیے اگر ایک لا موجود ہے تو کم از کم ایک سینٹی کی وائس تو ایگزسٹ کرتی ہے کہ جناب لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس۔ اگر یہ لا ہٹ جاتا ہے تو کیا الٹرنیٹو ہوگا؟ میں آئی کوائٹ ایگری ود یو۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم چلتے ہیں وہاں سے کہ سب سے برا کرائم کیا ہے اور اس سے بڑھ کر اور مزید کیا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اور خود کسی کو قتل کرنا بغیر اس کے کہ عدالت نے کوئی فیصلہ کیا ہو، یہ تو بدترین جرم ہے۔ قانون اگر غلط ہے، ظاہر ہے ہم قانون کو کرٹیسائز کریں گے۔ میں جیسے کہ ایک ناچیز اسلام کے طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں بلیسفمی یا اس سے ملتے جلتے معاملات کا ذکر کئی جگہ پر ہوا ہے۔ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اگنور کرو، نظر انداز کرو، اس موقع سے اپنے آپ کو الگ کر لو۔ جب وہ مذاق اڑانا بند کر دے تم واپس لوٹ کر آ سکتے ہو۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بعض لوگ آتے تھے اور وہ رائنا کہتے، عین کو کی زیر کو لمبا کر کے، تاکہ وہ یعنی گستاخی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم رائنا کہنا ہی بند کر دو، انظر نہ کہو، اس کا بھی مطلب وہی ہے۔ یہ ایک مجلسی ایٹیکیٹ ہوا کرتا تھا، میں آئی بیگ یور پارڈن کی طرح کا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمانوں ان کو پکڑو اور ان کی گردن کاٹ دو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ الیگزینڈر، انہوں نے ری وزٹ کرنے کی بات کی، ہسٹری کو بھی، سلیبس کو بھی۔ آپ کے خیال میں ری وزٹ کرنا ضروری ہے اس وقت؟ دیکھیں جی، آپ ری وزٹ کریں یا اس میں ویسے لائیں، حسن نقوی صاحب نے پہلے بھی یہ فرمایا اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں۔ کیا جب سے پاکستان بنا اور جب یہ قانون 295B&C آیا اس وقت تک پاکستان کے مسلمان نہ تھے؟ آپ کے پاس پراپر آرگومنٹ نہیں ہے، آپ لیجسلیٹر کو قائل نہیں کر پاتے، کیا وجہ ہے؟ آپ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، آپ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، اور تھوڑی سی رد و قدع کے ساتھ خالد ظہیر صاحب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں۔ نہیں، یہ بات تو کر رہے ہیں، وہ ایگری کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پرائیویٹلی بیٹھتے ہیں اور وہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ قانون غلط بن گیا ہے۔ لیکن اب جو مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے پوری سوسائٹی کو۔ کہاں ہے؟ ان کی تو ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے اس سوسائٹی، لیکن پارلیمنٹ کے اندر سٹریٹ پاور ان کے پاس اتنی ہے، وہ ایک کرتے ہیں۔ اب یہاں پر
میں کہتا ہوں، میں آپ کو یہ پورے 7-8 صفحے جو میرے پاس ہیں، یہ وہی باتیں ہیں کہ کہیں بھی بلیسفیمی نہیں ہوئی، لیکن کسی کو پکڑ کر سزا نہیں دی گئی، نہ شانتی نگر میں ہوئی، نہ سانگلا ہل میں ہوئی، نہ گوجرے میں ہوئی، کوئی بتائیں، کہیں بھی نہیں ہوا۔ اور وہ جو ایگزونریٹ ہوئے تھے، وہ منظور مسیح اور وہ، ان لوگوں کو بھی مار دیا گیا، بلکہ نہ صرف اس کو، جس جج نے فیصلہ کیا اس کو بھی مار دیا۔ باہر نہیں چلے گئے تھے وہ اب منظور تو اور چلے رحمت، گئے، منظور اور رحمت دونوں باہر چلے گئے، منظور چلے گئے، 93-94 کا کیس ہے، آپ میں نعمت عامر کی بات کر رہا ہوں، وہ جو شاعر تھا، اس کو یہی فیصل آباد کے تھانے میں مار دیا گیا، اور اس کے بعد مٹھائیاں بانٹی گئیں، اور وہ مٹھائی اس ایس ایچ او نے بھی کھائی۔ دیکھیں، ہماری جو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ مائنورٹیز کو پولیس بالکل تحفظ نہیں دیتی۔ مائنورٹیز نہ کہیں، they are Pakistanis، نہیں، پاکستانی تو ہیں، پر وہ تحفظ دے نہیں پاتے نا بھائی میرے، وہ دیتی نہیں ہے۔ دیکھیں، میں یہ مانتا ہوں آج کا پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح والا پاکستان نہیں۔ ان کی 11 اگست کی تقریر جو ہے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے یہاں پر۔ انہوں نے صاف کہا، وی سیز ٹو بی مسلم، وی سیز ٹو بی ہندوز فرام ٹوڈے۔ کوئی میجورٹی اور منورٹی کی کوئی بات ہی نہیں۔ انہوں نے فریڈم کی بات کی، کم از کم کوئی 12 بار فریڈم کی بات کی ہے۔ یہاں جناب ضیاء الحق صاحب نے وہ آبجیکٹیو ریزولوشن کو شامل کیا تو بیچ میں سے فریلی اڑا دیا۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، ابھی بریک پہ جانے لگے ہیں ہم کو۔ یہ بڑی ہماری سوسائٹی کا ٹریجڈی ہے کہ جب کوئی مولوی آتا ہے آٹوکریٹ یا حکمران، تو اس کو وہ والے آرگومنٹ اور سپورٹرز مل جاتے ہیں انٹلیکچوئلز میں سے، اور جب کوئی لبرل آتا ہے انلائٹنڈ ماڈریشن والا، تو اس کو لبرل انٹلیکچوئل مل جاتے ہیں اس کے آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ بریک کے بعد ہم بات کریں گے حسین نقی صاحب سے کہ یہ ہماری سوسائٹی کی کیا ڈائیکاٹمی ہے۔